لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج بإذن اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات علیہ میں سے الرأفت سے متعلق پڑھیں گے. الرأفت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات خبریہ میں سے ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام الرؤوف قرآن مجید میں بکثرت ذکر کیا گیا ہے. مجھے درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں جس کی ذمہ دار معاشرے کے عام مسلمانوں سے کہیں بڑھ کر کے ہم ذمہ دار ہیں. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف صحیح سے ہم کو نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں اور ہماری عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے. مثلاً آج کی بات لے لیجیے، اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الرؤوف. اس نام کو ہم اپنی دعاؤں میں کیسے استعمال کریں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں اے ہمارے خالق، ہم دعاؤں میں جیسے کہتے ہیں اے ہمارے مالک، ویسے ہی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الرؤوف. یہ نام لیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں. کیسے؟ یعنی زبان سے نام نکلتا ہی نہیں ہے. جب پوچھتے ہیں اللہ کے چند نام بولو تب نکلے گا. الرؤوف بھی ایک نام ہے، لیکن بداہتاً اللہ رب العالمین کے اس نام سے ہم متعارف ہوں اور الرؤوف نام لیں، اس کا معنی مفہوم نہیں. ایک واقعتاً افسوس کی بات ہے. بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الرؤوف، آج اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے الرؤوف کا ہم معنی معلوم کرتے ہیں. عربی زبان میں الرأفت یعنی اس کے جو بنیادی حروف ہیں الراء والحمزۃ، الراء والحمزۃ والفاء، را، حمزہ اور فا، یہ اس کے بنیادی حروف ہیں. اس کا معنی ابن فارس رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ یدل علی رقۃ و رحمۃ، یہ رحمت اور نرمی پر دلالت کرتا ہے. یہ لفظ عربی زبان میں رؤوف، یرؤوف، رأفتن و رآفتن، تو اس کے جو بنیادی معنی ہیں صرف رحم کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، اس سے بھی گہرا معنی آتا ہے. رحم کے اندر جو معنی آتا ہے اس سے بھی زیادہ گہرا معنی آتا ہے الرأفت میں، اس سے بھی زیادہ گہرا معنی. جب ہم کہتے ہیں الرؤوف یا الرأفت، اب غور کر کے دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النور کے بالکل آغاز میں، ایک انسان شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کر لیا ہے اور اس کا جرم اس نے اقبال کر لیا ہے، جرم کا اقبال ہوا ہے، مان چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے شرعی تقاضوں کے اعتبار سے. اس کے لیے اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے، یہ ایسے نہیں کہ زنا کر دیا تو مار دینا چاہیے، اس کی کئی مراحل ہیں. سب چیزیں ثابت ہونے کے بعد جب اس کی سزا کی بات آئی، اللہ نے کہا کہ پتھر لے کے اسے ماریں. کس کا دل اتنا سخت ہے؟ کس کا دل اتنا سخت ہے؟ بولنا آسان ہے لیکن کبھی ہم نے کبھی ایسا منظر دیکھا نہیں نا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النور کے آغاز میں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، رحمتن نہیں کہا، رحمتن نہیں کہا، رأفتن، کیونکہ رحمتن سے بھی زیادہ گہرا معنی آتا ہے رأفتن میں. ایک ہوتا نا بھئی ایک انسان سے دشمنی بھی کرتا ہے
اذیت بھی دیتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسانیت اور جو اللہ نے ایک عام انسان میں، انسانیت کا تقاضا نیچے ہے، اسلام کا تقاضا اوپر ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھائی اسلام تو نہیں ہے، چلو انسانیت تو تھی، یہ غلط ہے. انسانیت مر گئی ہے، اسلام تو تھا زندہ، ایسا کہنا چاہیے. تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں جو اسلام سے نیچے کا مرحلہ ہے. تو انسانیت جو اللہ نے عام انسان میں جو رحم رکھا ہے، وہ کسی کو اتنی اذیت میں نہیں دیکھتا. ایک دشمن بھی دکھ ہوتا ہے اس کو، بہرحال ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے وہ. تو اللہ نے رأفتن کا لفظ استعمال کیا، رحمتن کا نہیں. اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم الرؤوف کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یرا للمسلمین علیہ حقا، کہ اللہ رب العالمین اہل اسلام کے لیے اس بات کو واجب قرار دیا ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہونی ہے، ان کو پریشانی نہیں ہونی ہے. جب اسلام سے متعلق جو آیات ہیں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے الرؤوف بھی کس طرح کا معنی ہے. الرؤوف اللہ رب العالمین کے لیے جب کہتے ہیں، اس کا معنی بتاتے ہوئے ایک عظیم مفسر ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، سورۃ البقرہ میں ایک آیت کریمہ ہے، وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. دوسرا پارہ ہے نا سیقول السفہاء، اس صفحے کی دوسری آیت کریمہ ہے، اس کا آخری حصہ ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رؤوف کا معنی بتاتے ہوئے کہ الرؤوف یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ذو رأفت بجمیع عبادہ، اللہ سبحانہ و تعالی رؤوف ہے، یعنی سبھی انسانوں کے لیے، مسلمان ہوں کہ غیر مسلم ہوں. ایک مسلمان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ رب العالمین کو اس پر رحم آتا ہے. ایک وہ شخص جس نے اللہ کو گالی دی، ایک وہ شخص جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کو قتل کیا، ایک وہ شخص جس نے اللہ رب العالمین کی کتاب کا مذاق اڑایا، ایک وہ شخص جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، ایک وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں کے لیے آڑ بنتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی بھی ہڈی ٹوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آتا ہے، اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں فوراً. یہ ہے الرؤوف. الرحیم کا تعلق اہل ایمان سے ہے، وہ جو رحم کا اس کے اندر جو معنی آتا ہے. لیکن الرؤوف اہل ایمان کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کا معاملہ کرتے ہیں. اس دنیا میں سبوں کے لیے، آخرت میں اہل اسلام کے لیے خاص، کافروں کے لیے نہیں. یہ الرؤوف کے اندر معنی. میں آپ کو چند آیتیں بتاؤں گا تو آپ کو معلوم ہوگا. اس لیے ابن جریر الطبری کہتے ہیں رحمہ اللہ، الرأفت ہی اعلی معانی الرحمہ. الرحمہ ہے نا، الرحمہ اس کے اندر جو معنی آتا ہے رحم کا، سب سے معیاری اور اعلیٰ اور بلند معنی اگر بولنا چاہیں تو الرأفت، یعنی اللہ کی رحمت کا سب سے بلند حصہ کون سا ہے؟ الرأفہ. اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اس کا سب سے بلند معنی کیا ہے؟ اللہ الرؤوف ہے. سمجھے اس بات کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرؤوف ہے. امام خطابی رحمہ اللہ، معروف ابو سلیمان حمد بن محمد الخطابی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے شأن الدعاء، میرے پاس ہے، اور واقعتاً دلچسپ کتاب ہے ماشاءاللہ، بہت روحانیت ہے اس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الرؤوف، اس کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الرؤوف یعنی الرأفت اخص والرحمت اعم. الرحمہ یعنی عام اور الرأفہ یہ خاص، یعنی وہ عام معنی ہے اللہ کی رحمت کے لیے اور یہ خاص معنی ہے، بالکل خاص معنی. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو یہ چیز. الرأفت مثلا انہوں نے ایک مثال دی کہ اہل علم فرق کرتے ہیں کیسے. امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الرحمت قد تكون في الكراهة للمصلحة. الرحمت قد تكون في الكراهة للمصلحة ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة وهذا هو الفرق بينهما. یعنی یہ جو رحمت کا جو معاملہ ہے نا،
قد تکون فی الکراہۃ للمصلحہ، یعنی ایک معاملہ ایسا ہے جس میں آدمی کو رحم نہیں کرنا چاہیے، رحم نہیں کرنا چاہیے. یا مان لیجیے کہ آدمی کو رحم آتا ہے لیکن رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر رحم نہ کیا جائے. مثلا ایک آدمی کو سزا دینے کی بات ہو، سزا دینے کی بات ہو، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ کاٹنے کی بات ہو، آپریشن جو ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. الرحمت قد تکون فی الکراہۃ للمصلحہ، یعنی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں رحمت انسان کی غالب آتی ہے اور معاملہ ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ رحمت کے موافق وہ کام ہوتا ہے. لیکن لا تکاد الرأفۃ تکون فی الکراہہ، لیکن رأفت کی جب بات آتی ہے، رأفت کی جب بات آتی ہے، اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے انسان کو وہ کسی طور پر بھی وہ کیا کہتے ہیں جو برائی ہے وہ دیکھی نہیں جاتی. وہ سمجھ رہے اس بات کو؟ یعنی ایک انسان کو ایک سزا دی جاتی ہے، وہ بھی ایک رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ ایک طالب علم کو مارتے ہیں. میں مارتا نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن ایک استاذ مارتا ہے، یا جو ہے انتظامیہ یا حکومت کسی کو سزا دیتی ہے، سزا دیتی ہے وہ اس کی بھی بھلائی کے لیے اور سب کی بھلائی کے لیے. لیکن رأفت کا جو معاملہ آتا ہے، رأفت کا معاملہ وہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ آدمی اس کو انجام نہیں دے پاتا ہے، اس کو انجام نہیں دے پاتا ہے. اس کو یہ آسان نہیں ہوتا ہے معاملہ. یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ یہ دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. اور یہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ رب العالمین الرؤوف ہیں. میں چند آیاتیں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ. دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے بالکل اواخر میں وہ بات بتاتے ہوئے کہ اہل اسلام اور کفار ان دونوں سے متعلق کہ اہل اسلام کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، کفار کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، ظالم کے ساتھ کیا ہوگا، مظلوم کی کیسے اللہ مدد کریں گے، ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اب اللہ کی طاقت کا مظہر دیکھو، تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے کچھ مظاہر بتائے. اس میں سے ایک بات اللہ نے یہ بتائی سورۃ الحج کے اواخر میں. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ جس آیت کے اختتام میں آتے ہیں ان کا بڑا گہرا ربط رہتا ہے اس میں. اب اس آیت کریمہ کو دیکھیے آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے وہ آپ کے تابع کر دیا، آپ کے تابع کر دیا. انسان زمین کی کھدائی کرتا ہے، پانی نکالتا ہے، اور جو ہے زراعت کرتا ہے، راستے بناتا ہے، گھر بناتا ہے، اور کیا کچھ نہیں کرتا. زمین میں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، انسان کے تابع ہیں، انسان اس سے کام لیتا ہے، سب کچھ. اللہ نے کہا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے آپ کے تابع کر دیا. کیا انسان کی بس میں ہے کہ وہ ہمارے تابع ہو؟ کیا انسان کے لیے آسان ہے کہ زمین کی کھدائی ہو؟ ظاہر بات ہے، لیکن اللہ نے ہمارے تابع کیا. اب ایک ایک نقطہ سنتے جائیے. والفلک تجری فی البحر بامری، اور کشتیاں سمندر پر چلتی ہیں. یہ ایک اچنبے کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. کشتی چلانے والے کے لیے بھی تعجب کی بات ہے کہ بھئی کشتی چل رہی ہے پانی میں اور انسان ڈوب جاتا ہے اور سارے مسائل حل ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ آسمان کو اللہ تھام کے رکھا ہے کہ وہ انسانوں پر گرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. سوائے اللہ کی اجازت کے، اللہ کے اذن سے ہی گرے گا وہ، اور اللہ اس کو تھام کے رکھا ہے. یعنی کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں یہ. اس کے بعد اللہ نے کہا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے رؤوف ہے. یعنی گناہ ایسے ہیں انسان کے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو چھوڑ دے، لیکن اللہ رؤوف ہے، ترس کھاتے ہیں رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے اہل ایمان کے لیے. لیکن غیر مسلم جو اللہ رب العالمین کی دین کی جو دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو اسلام کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کیا ہے، قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے قدرت کا انکار کرتے ہیں، صبح شام پل پل. اللہ نے کہا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، آسمان کو اللہ تھام کے رکھیں کہ وہ زمین پر گر جائے. اللہ اسے کیوں تھام کے رکھیں؟ کہا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف، اللہ رب العالمین لوگوں کے حق میں رؤوف ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین تھام کے رکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، زمین کو انسان اپنے کام میں لا سکتا ہے کیا؟ نہیں لا سکتا ہے. لیکن ان اللہ بالناس لرؤوف،
انسانوں کے لیے تکلیف کی بات ہے، اللہ نے ان کے لیے اتنا آسان کیا کہ تابع کر دیا زمین کو. کیوں؟ اللہ رؤوف ہے ہمارے حق میں. سبحان اللہ. والفلک تجری فی البحر بامری، کشتیاں چلتی ہیں آسمان میں، سمندر میں. اللہ نے کہا ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف، اللہ رب العالمین رؤوف ہیں. یہ تو صرف زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ رؤوف ہیں. آپ غور کر کے دیکھو، ہم کو پیدا کر کے انبیاء کو نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ، کتاب نازل نہیں کرتے، اور ایسی ہی ہماری زندگی جانوروں کی طرح ہوتی، اور جتنا آج شعور ہے نا، ہم کو مار لگا تو مار لگتا ہے، اچھی غذا کھاتے ہیں تو ہم کو اس کی لذت ملتی ہے، دکھنے میں اچھی چیزیں آتی ہیں تو آنکھوں کو خوشی، دل کو خوشی ہوتی ہے، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی جو شعور ہے نا ہمارے اندر، زندگی بھر ہم نہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کون معبود ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ ہم سب کو جہنم میں ڈال دیتے اسی شعور سے کہ ایک ایک چرکا ہمیں لگے جہنم کا. تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ الرؤوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الحدید میں، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اللہ کی ذات وہی ہے جو اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم واضح آیاتیں نازل کی ہیں. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، کہ اس نے اپنے بندے پر واضح آیاتیں نازل کی، قرآن نازل کیا. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو شرک کی، کفر کی، نافرمانیوں کی تاریکی سے نکال کر حق کی، اللہ کی عبادت کی روشنی میں لائیں. ایسا کیوں اللہ نے نبی بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی؟ کہا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. اللہ رب العالمین تمہارے حق میں رؤوف ہے، اس وجہ سے کہ کل ایسی ہی تمہاری موت آ جائے اور تمہیں حق بات اور باطل میں فرق ہی نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے تم جہنم کا حصہ بن جائیں. نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ رؤوف ہے تو اللہ نے نبی کو بھیجا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سامنے راستہ جاتا ہے، اس کے بعد بہت بڑی کھائی ہے، بہت بڑا گڑھا ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ وہاں سے لوگوں کی گاڑیاں آ رہی ہیں بڑی رفتار سے، تو وہ کافی دور پر ایک جو ہے کارڈ لگا دیتا ہے، یا ایک اعلانیہ نصب کر دیتا ہے، ایک بورڈ لگا دیتا ہے کہ بھی آپ اس سے آگے مت جائیں، گر جائیں گے. کیوں کرتا ہے وہ؟ کیوں کرتا ہے وہ اس لیے کہ وہ انسان رؤوف ہے ان سب کے حق میں. سمجھ میں آئے گی بات آپ کو؟ وہ انسان اس کے حق میں رؤوف ہے. وہاں کوئی زہریلی چیز ہے، انسان کہتا ہے کہ وہاں نہیں جانا. کیوں؟ انسان وہ رؤوف ہے. اب چڑیا گھر جائیے، شیر 1 سے 4-5 لا کے رکھے رہتے ہیں اور پوری باؤنڈری لگا دیتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انسان جو وہاں کا انتظامیہ ہے وہ سارے لوگوں کے لیے رؤوف ہیں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ لا قدر اللہ کوئی وہاں چلا جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، تو سب کے دلوں کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں؟ رؤوف ہے. یہ تو مخلوق کی بات ہے. کیا نسبت ہے انسان کے دل کے اندر کا جو رحم ہے اور رب العالمین جو رحیم ہے. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ کی جہنم، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کے، رہنے سہنے کی جو عذابات ہیں، وہاں پر جو عذاب ہیں، جو سزائیں ہیں، اللہ نے کہا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. سمجھے اس بات کو آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، سیقول السفہاء جو ہے نا، بالکل اسی میں آغاز میں دوسری آیت کریمہ، وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ مکے میں 13 سال تک مسلمان نماز پڑھتے رہے. کس کی طرف قبلہ؟ کہاں تھا قبلہ ان کا؟ مسجد اقصی، بیت المقدس. 13 سال. کتنے؟ پھر بولیے کتنے سال؟ ایک اور مرتبہ بولیے. 13 سال کوئی چھوٹی مدت ہے بھئی؟ 13 سال یا پیچھے مڑ کے دیکھو 13 سال انسان کی زندگی کے، اور وہ لوگ جو ایک نماز فوت نہیں کرتے، جن کی ایک ایک نماز آخری نماز کی طرح ہوتی ہے، جس کے لیے انہوں نے مجاہدہ کیا، قربانیاں دی. حبشہ گئے 2 بار، بہت سارے لوگ نہیں گئے تو 3 سال کا بیکاٹ ہوا ان کا. 3 سال، ایک 3 دن کا پروگرام نہیں تھا وہ، 3 سال کا بیکاٹ. 13 سال مدینہ آنے کے بعد بھی ایک کچھ مدت
16-17 مہینے. اس کے بعد جو ہے حکم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائیں. تو کیا پچھلی تمہاری ساری نمازیں بیکار؟ کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے. کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف. تمہاری پوری محنت ضائع ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں ہوگی؟ ان اللہ بالناس لرؤوف. اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں آپ؟ اچانک کتنا صدمہ ہوتا ہے. بھئی وہ تمہارا قبلہ نہیں ہے. اب وہ یہ تو قبلہ تو یہ ہے. اچھا وہ ہماری وہ نمازیں، کہا کہ وہ نمازیں کیسے ضائع ہو سکتی ہیں؟ کس کی عبادت کی تم نے؟ رؤوف کی عبادت کی نا. اللہ اکبر. دیکھ رہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. آپ دیکھو غزوہ تبوک سب سے آخری غزوہ ہے. 3 صحابہ کا ایک معاملہ آ گیا تھا نا، کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع. جب 50 دن کا بیکاٹ، 50 دن کی معمولی بات نہیں ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میری موت نہ آ جائے کہ میرا جنازہ کی نماز اللہ کے سننا پڑائے، اور اللہ کے رسول کی موت نہ آ جائے کہ جو ہے مطلب اسی معاملہ ایسا ہی تھا، ابھی حل ہی نہیں ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. مجھے اس کی فکر لگی ہوئی تھی مجھے. 50 سال معمولی بات نہیں. آپ کا اپنا سگا ایک شوہر بیوی سے 50 دن تعلق ٹوٹ جائے، لا قدر اللہ، ماں بیٹے کا، 2 سگے بھائیوں کا، سگے دوستوں کا، وہ 50 دن کتنے دن لگتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ ان کو محبت تھی صحابہ کو اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے. اللہ نے کہا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر اللہ نے رحم کیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس مشکل گھڑی میں تبوک کے موقع پر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ نے ان سب پر رحم کیا. اللہ نے اس رحم کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین رؤوف ہے. 50 دن کے بعد اللہ نے ان پر یہ بات نازل کی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. یہ جو 3 لوگ ہیں جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا، اب ان کے لیے ان کی توبہ قبول کر لیا اللہ رب العالمین نے. کیوں؟ اللہ رؤوف ہیں. سمجھے اس بات کو آپ؟ یہ اب دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی ایک باپ بہت محنت کر کے رہتا ہے، بچوں کے دل میں کتنی قدر آتی ہے، اس کی کتنی قدر آتی ہے. دادا نے محنت کی کتنی قدر کرتے ہیں کہ بھئی یہ زمین ہم کو ہمارے دادا سے ملی ہے، یہ گھر ہم کو ہمارے دادا سے ملا ہے. بڑے ادارے ہوتے ہیں، کبھی کبھار مسجدیں ہوتی ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار حکومت سعودیہ کو لے لیجیے آپ، ابھی بھی بچے ہی سنبھال رہے ہیں جو ملک عبدالعزیز کے ہیں. ملک سلمان تو ان کے بیٹے ہیں نا. تو یہ ایک درد رہتا ہے. یہ جو اللہ کا دین ہے نا، اللہ کا دین، اللہ قیامت تک تو پھیلتا ہی رہے گا. ہی اللہ کو افراد کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے جن افراد کو اس کے لیے کھڑا کیا، سب سے پہلے صحابہ کو، اللہ رب العالمین وہ بھی انسان تھے لیکن ایسی تربیت ان کی گئی کہ انہیں دنیا کے لیے نمونہ بنایا گیا. ان کی زندگی کا ایک ایک عمل نہایت قربانیوں سے بھرا ہوا. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے دعا سکھا دی اہل ایمان کو. سورۃ الحشر میں ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کہ اللہ جو ہم سے ہمارے والذین جاءوا من بعدهم، صحابہ کے بعد جو لوگ آئے وہ اپنے سے پہلے والے لوگوں کے لیے دعا کریں گے، اے اللہ ہماری اور ہمارے سے پہلے کے جو ہمارے دینی بھائی ہیں، ابوبکر صدیق سے لے کر کے سب صحابہ، اے اللہ ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کچھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو کہ کوئی بھی مطلب چڑ اور دشمنی، حقد، حسد، کوئی بھی معاملہ ہو. ہمارے دلوں کو صاف کر دیں. ان کے ایمان کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے کردار کو قبول فرما، ان کے اخلاص کو قبول فرما، اس لیے کہ تو رؤوف ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ اگر ایک بندے کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین رؤوف ہیں، انتہائی درجے کی گناہوں کے باوجود بھی، کیا اس کے لیے توبہ کرنے کے لیے کوئی دروازہ بند ہے اس کے لیے؟ پھر بھی کوئی آڑ ہے اس کو؟ اللہ اکبر. کتنا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، ماں باپ کا معاملہ لے لیجئے
کتنا ہی بڑا معاملہ کیوں نہ ہو بھی بچے کے لیے اس کا ایک معاملہ آ جاتا ہے. گھر میں ہو سکتا ہے ماں باپ اپنے بچے کو ماریں گے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بچہ باہر کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے کسی سے، کیا ہوگا دل؟ بچے کتنی نافرمان اور گئے گزرے کیوں نہ ہو، دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ماں یا اس کا باپ کہیں باہر کھڑے ہو کے مانگ رہے، کیا ہوگا اس کا دل؟ تصور کر کے دیکھیے آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رؤوف ہے. زندگی بھر ایک شخص ایک نبی کی مخالفت میں زندگی وقف کر دیتا ہے، پورا پیسہ لگا دیتا ہے، انبیاء کو قتل کرتا ہے، صالحین کو قتل کرتا ہے، اللہ کے لیے گالیاں دیتا ہے، اللہ کی طاقت کا انکار کرتا ہے. کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے اسے توبہ کا موقع دیتے ہیں؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کرتے تھے، مجھے حیرانی ہوتی ہے اللہ کی رحمت پر، تعجب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات فلہم عذاب جہنم. ایسا نہیں کہا جو مومن مردوں کو مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، دین کی بنیاد پر ستاتے ہیں، ان کے فتنے میں ڈالتے ہیں، ان کے لیے جہنم. ایسا نہیں کہا. درمیان میں ثم لم یتوبوا، اگر پھر توبہ نہیں کر لیتے ہیں تو، توبہ کر لیتے ہیں تو. حسن بصری کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے دوستوں کو مارا جا رہا ہے، اور اللہ ہے کہ انہیں سزا دینے سے پہلے توبہ کی دعوت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ نے کہا وما من الہ الا الہ واحد. کہا کہ اللہ کو تین میں سے ایک بناتے ہیں تو کفر ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. اللہ نے فوراً کیا کہا ان لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان کے اس جرم کی وجہ سے سخت ترین عذاب ملے گا اللہ کی طرف سے ان کو. إِن لَمْ يَنْتَهُوا، اگر اس سے باز نہیں آتے ہیں تو. اگر باز آ جاتے ہیں تو ارے یہ گناہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ شمار ہی میں نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ الرؤوف ہے، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارا دل چھوٹا ہے مانگنے میں، مغفرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ الرؤوف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے اسماء الحسنہ کو پڑھنے، اس سے لگاؤ رکھنے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم پر خاص رحم فرمائے، اللہ کی رأفت کا ہم پر معاملہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.